اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک میں چیف ایگزیکٹو آئی سی وی نیوز نیٹ ورک، گروپ آف پبلیکیشن، سابق امیدوار ممبر برائے قومی اسمبلی NA47 اور مرکزی رہنما و ترجمان پاکستان ویلفیئر پارٹی M یعقوب علوی اپنے ناظرین سے مخاطب ہیں۔ ناظرین کرام، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بسنے والے سٹیک ہولڈرز ذی شعور اور عام شہری اشرافیہ سمیت، بیوروکریٹ سمیت، پارلیمان سمیت اور تمام ذمہ داران سمیت میرا تخاطب ہے۔ ناظرین کرام، آج کے ویلاگ میں جو ہم نے انتہائی اہم ڈسکس کرنی ہے وہ کوئی 5, 7 یا 8 پوائنٹ پر مشتمل ہے، ایشوز پر مشتمل ہے، جو عوامی ایشو ہیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بسنے والے شہریوں کے ساتھ پیش آنے والے ایشو ہیں، شہریوں کے حقوق کی پامالی کے ایشو ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سب سے بڑے ادارے CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ایک عدالتی حکم نامے کے مطابق تحلیل۔ نمبر 2، انٹرنیشنل سبزی و فروٹ منڈی I-11-4 میں غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات سمیت مافیا کی کارستانیاں۔ نمبر 3، فوڈ اتھارٹی کی کارستانیاں، کاشف نامی فوڈ آفیسر کی لوٹ مار اور مضر صحت اشیاء خوردنوش کی تیاری، ترسیل اور مارکیٹ میں فروخت، ناقص کوالٹی کا کیمیکل ملا دودھ، دہی، کیچپ اور دیگر اشیاء خوردنوش کی موجودگی۔ فوڈ اتھارٹی اسلام آباد کی ناقص کارکردگی پر نہ صرف سوالیہ نشانات ہیں بلکہ لمحات فکریہ ہیں۔ فوڈ اتھارٹی کا قیام خوش آئند ہے، ہونا چاہیے۔ خالص اشیاء خوردنوش کی فراہمی عوام کا حق ہے، ہونی چاہیے، مگر یہ کیا طریقہ ہے کہ حقوق کے نام پر، خالص اشیاء خوردنوش کی فراہمی کے نام پر، ناقص کوالٹی کی اشیاء خوردنوش مارکیٹ میں کھلے عام فروخت کر کے عوام الناس کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے؟ یہ کہاں کا دستور ہے، یہ کہاں کا اصول ہے؟ اور نیکسٹ، شرافت کے لبادے میں لپٹی چند کالی بھیڑیں جو ETPB کے کروڑوں روپے کی نادہندہ ڈیفالٹ، قومی خزانے کو اربوں روپے کے ٹیکے، یہ ہیں ہمارے۔ اور ہاں، ایک اور برننگ ایشو اسلام آباد کے تمام سیکٹرز میں، پوسٹ سیکٹرز میں، F7 F10 کوہسار مارکیٹ، F6، امپورٹڈ فروٹ، امپورٹڈ پھل کے نام پر لوٹ کھسوٹ
کہ توبہ توبہ. کل میں نے وزٹ کیا ایک فروٹ شاپ پر، تو ایک پھل کو میں نے ہاتھ لگایا تو موصوف نے بتایا، شاپ کیپر نے بتایا کہ اس کا ریٹ 2000 روپے کلو ہے. میں ایک دم پریشان ہو گیا. وہ بھائی 2000 روپے، یہ کوئی مالٹا ٹائپ چیز تھی یا اس طرح کا سنگترا ٹائپ چیز تھی؟ میں نے کہا بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے یہ بھائی امپورٹڈ ہے. میں نے کہا اچھا، یہ جو ہماری سرکاری ریٹ ڈپٹی کمشنر صاحب کی جانب سے، مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے ایک نرخ نامہ جاری ہوتا ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ کہنے لگے جی وہ ہے، کونے کی طرف اشارہ کیا تو وہاں پر انتہائی ناقص کوالٹی کے، تھرڈ کوالٹی کے کچھ پھل اور سبزیاں پڑی تھی. میں حیران ہو گیا. جو تر و تازہ سبزیاں تھیں ان کے ریٹ ہی مختلف تھے. میں نے کہا جنٹل مین، آپ مجھے بتائیں، یہ تو ڈی سی صاحب کا ریٹ ہے اور جو یہ ریٹ آپ وصول کر رہے ہیں یہ کس کا ریٹ ہے؟ اس کے اوپر بھی کسی کا تو نام رکھیں. تو موصوف کوئی ٹھوس جواب دینے کی بجائے انتہائی لاپرواہی کے ساتھ کہتا بھائی یہ ہمارے امپورٹڈ پھل ہیں، یہ بڑی مشکل سے آتے ہیں. یہ ہے قوانین کا اطلاق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر کی شاپس پر. خریدار جو روزانہ کی بنیاد پر لوٹے جاتے ہیں ان مافیا کے ہاتھوں، وہ یقیناً میری بات کا اعتراف کریں گے اور تائید کریں گے. ہاں، وہ جن کو اتفاق نہیں ہوتا وہ شاید میری بات سے اتفاق نہ کریں. ان کا حق بھی بنتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے. یہ درآمد اشیاء جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ان کا کوئی ضابطہ اخلاق نہیں. اس مافیا کو لگام ڈالنے والا کوئی قانون موجود نہیں جو کم از کم اس مافیا کا تعاقب کرے، ان کو چیک کرے. ناظرین کرام، کس کس چیز کا رونا روئیں. ابھی تو 2-3 پوائنٹ اور بھی برننگ میں نے لسٹ میں شامل کیے تھے، وہ رہ گئے. وہ بھی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ ہمارا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ وہ ادارہ ہے، آئی سی ٹی کا وہ ادارہ ہے جس کی کرپشن وائلیشن کنٹرول ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. باہر ٹاؤٹ مافیا اتنا مضبوط مافیا ہے کہ آپ ان سے دنیا جہان کا کام ایسے چٹکی پہ کروا لیں. جو اندر کے آفیسرز، اندر کی اتھارٹیز، اندر کے ایٹیوز، اندر کے ڈائریکٹرز نہیں کر سکتے، یا لا علمی کا اظہار کرتے، یا دفتروں کے چکر لگواتے ہیں، یا فائلوں کی گیم کا کھیل کھیلتے ہیں، وہ باہر بیٹھا ٹاؤٹ مافیا ایسے انسپیکشنز کے لیے آنے والی گاڑیاں کا ایک ٹریک ہے، ایک اسپیشل ٹریک ہے. میں وزٹ کے دوران، سروے کے دوران جب موقع پر گیا تو ایک میرے ٹاؤٹ سے پوچھا، ان کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں. تو وہ کہتا صاحب آپ گاڑی لائیں. تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہتا جی آپ لے آئیں، یہ اتنی گاڑیوں کو فکر نہ کریں، بس آپ 4000 روپے دیں، پہلے نمبر آپ کا ہوگا. میں ایک دم ششدر رہ گیا. کھلم کھلا دھڑلے کے ساتھ، بغیر کسی خوف و خطر کے اس نے یہ میرے ساتھ بات کی. یہ میں اس کا عینی شاہد ہوں، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ میری اپنی آبزرویشن ہے. ناظرین کرام، میں آپ سے اور ایکسائز کے ذمہ داران سے مخاطب ہوں. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن؟ ان کے خلاف ٹوپی ڈرامہ چیک اپ بھی ہوتے رہتے. کئی دفعہ ان کو پولیس کی حراست میں بھی لیا گیا ہے، لیکن پولیس کو پتہ نہیں ان کے اوپر کیا رحم آ جاتا ہے. یہ فوراً دوسرے دن پھر اپنے فرائض انجام دے رہے ہوتے اور دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹ رہے ہوتے. اگر یہ سہولیات عوام کو کاؤنٹر پر میسر فراہم کی جائیں تو ناظرین کرام آپ خود بتائیں، یہ ہماری عوام، یہ آپ اور میں اس مافیا کے ہاتھوں لوٹ جائیں گے.
اور تو اور آپ خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں، مین گیٹ ایکسائز کے مین گیٹ کے اوپر ایک صاحب دہی بلے کی ریڑھی لگاتے، اس نے 4 گاڑیوں کی جگہ کو کور کیا ہوا ہے۔ وہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کی، موٹر سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن وہ تڑلے کے ساتھ میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ نے کوئی پرمٹ لیا ہوا ہے سی ڈی سے، اجازت نامہ لیا ہوا ہے؟ انتہائی لاپرواہی اور بدتمیزی کے ساتھ وہ صاحب بولے کہ بھائی جاؤ اپنا کام کرو، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں بڑا حیران ہوا، کیا کر سکتا تھا؟ میرے پاس تو کوئی گدڑ سنگھی بھی نہیں ہے، کوئی اختیار بھی نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ تو فورس بھی نہیں ہوتی، کوئی میرے ساتھ تو کمانڈو بھی نہیں ہوتے۔ ہم تو جذبہ حب الوطنی سے لبریز انسانی بنیادی حقوق کی پامالی کو دیکھ کے کڑتے رہتے ہیں اور ان کو بحال کرنے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ویری گڈ چیزیں ساری باقی رہ گئی، یہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ون بائی ون ضرور شیئر کروں گا۔ پروگرام کی طوالت آپ کے لیے میرے لیے اہم مسئلہ ہے، زیادہ وقت پختہ کا باعث بنتا ہے میرے لیے بھی اور میرے ناظرین کے لیے بھی، اس لیے میں انہی الفاظ پر اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے اپنے ناظرین سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہریوں سمیت ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں دیکھنے والوں سے اجازت کا طلبگار ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اجازت دیجیے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔